جا کر نبلے میں تعلیم حاصل کرنا. یاد رکھیے ہر کے لیے فرض نہیں، یہ تو بس فرض کفایہ ہے، لیکن جو علم فرض عین ہے تو اپنی ذاتی زندگی سے متعلق، اپنے کاروبار سے متعلق، اپنے اور آپس کی جن سے ہمارے روابط تعلقات ہیں ان کے اعتماد ہمارے اوپر کیا شریعت کی ذمہ داری ہے، اس کے متعلق جو علم ہے اس کا طلب کرنا، اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب مسلمان مرد پر بھی فرض ہے اور مسلمان عورت پر اس کا انتظام کرنا کس پہ فرض ہے؟ ذمہ داروں پہ فرض ہے، ہمارے علماء پہ فرض ہے، صاحب حیثیت لوگوں پہ فرض ہے، جو انتظام کر سکتے ہیں ان پہ فرض ہے. تو آپ اس کا انتظام کیجیے. دوسرے، سماج کو بہتر بنائیں، شادی بیاہ شادی کیجیے، وقت پر شادیاں کیجیے، ان غلط کاموں سے بچیے. ہمارے نوجوان برائیوں سے بچیں، نشے سے بچیں، اور اس کے نتیجے میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں، ان برائیوں سے بچیں اور یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہماری جوانی اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوگی. پھر آپ دیکھیں گے کہ زندگی کا مزہ کیا ہے. اور اس وقت بڑی ضرورت اس بات کی ہے، اس وقت جن حالات سے دوچار ہے، میں نے بھی پہلے بھی عرض کیا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمارے برادران وطن میڈیا کا سہارا لیتے ہیں. وہ جا کر ریڈیو میں، ٹیلی ویژن میں، یا اس موبائل میں، سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. اور اس وقت میڈیا جس طرح زہر پیش کر رہا ہے، ہمارے کے ذہنوں میں زہر ڈال رہا ہے، اس کے نتیجے میں اسلام سے جو دوری پیدا ہو رہی ہے اس کا صرف ایک علاج ہے کہ ہم کو طرز عمل اختیار کریں، اپنی زندگی کا وہ نمونہ پیش کریں جس کے نتیجے میں اسلام کی حقانیت، اسلام کی صداقت، اسلام کی انسانیت و محبت، اسلام کی ہمدردی اور انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا ایک نظام اور ایک دوسرے کی فکر کرنے کی ترتیب ہمارے سامنے اسلام نے رکھی ہے، وہ ہم دوسروں کے سامنے اپنے طرز عمل سے بتا سکیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن مجید فرماتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ہم اس کے ترجمان بنے، اس سے بڑھ کر کون ہوگا اور اس سے بہتر کون ہوگا؟ تو ایک اللہ کی طرف دعوت دے، اپنی زندگی کو بہتر بنائے اور زبان حال سے کہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے صرف کہتا ہو کہ مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ نہیں کرتا. جب نڈورا پیٹے، اخبارات میں اعلان کرائیں اور جا کر جگہ جگہ زور سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری زندگی بولتی ہو، ہمارا اسلام بولتا ہو، ہمارا طرز زندگی بولتا ہو کہ ایمان والے اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں. ہم جب یہ طرز زندگی اختیار کریں گے تو میرے بھائیوں پھر لوگ اسلام کو ہماری زندگی سے تو یہی ضرورت ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہوگا. میڈیا جب ہم نے پتھروں کے پانی سر تو اونچا ہو گیا. اس کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں اس اخلاقی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے رکھیں، اپنی زندگی سے لوگوں کے سامنے رکھیں. مریضوں کے علاج جا کر ہاسپٹل میں کر لیں، اور جو ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، کوئی ضرورت مند ہے ان کی خدمت کر لیں، اور کوئی کسی پریشانی میں ہے اس کی مدد جا کر لیں. حدیث میں تو ہر چیز کو صدقہ کہا گیا. یہاں تک کہا گیا کہ کوئی کسی کام کو بہتر طریقے پر نہیں کر پا رہا ہے، پور ہے، سوبر ہے، تو تم اس کا کام کر دو، اس کی مدد کر دو. یہ بھی تمہاری نہیں سکتا. کوئی بھارت نہیں بھر پا رہا تو بھارت کر دیا. اس میں فرق نہیں، اپنے ہو یا ہمارے برادران وطن ہو، اسلامی بھائی ہو یا انسانی اور وطنی بھائی ہو، ہر ایک کا ہمیں حکم ہے. حدیث میں حدیث اور کرسی میں ہے بھی، اللہ کہے گا قیامت میں بھوکا تھا تمہیں کھانا نہیں کھلا. بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین تجھے کیا ضرورت؟ اللہ کیا فرمایا؟ میرا پورا بندہ بھوکا تھا. یہ نہیں کہا جا پورا ایمان والا بندہ بھوکا تھا. کیا کہا جا؟ میرا پورا بندہ بھوکا تھا، اسے وہ کھانا کھلاتا مجھے اس کے پاس. بس میرے بھائیوں ان اخلاقی تعلیمات کو جب بھی زندگی میں لاؤ، اس کی کوشش کرو کہ تمہیں دیکھیں لوگ محسوس کریں کہ یہ اللہ کے نبی، آخری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ورنہ وہ کام جس سے کسی کو فائدہ نہیں، ہنگامہ طوفان، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنا، آپ کے اخلاقی نظام زندگی کو اپنی زندگی میں لانا. اس کی سیرت کو دیکھو تو ہزاروں مثالیں بھری پڑی ہیں. سب سے بڑی مثال تو ویسے بنتا ہے سارے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب آپ کے شہید کرنے کا ارادہ جنہوں نے کیا، درجہ نے مبارک شہید کیے، صحابہ کو شہید کیا، مدینے پر حملہ کیا، وہ سارے دشمن ہیں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع تھا کہ آپ بدلہ لیتے، اور آپ کے ساتھ 10,000 کا مسلح لشکر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا لا تثریب علیکم، جاؤ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہوگی. ہمیں یہ اسلام سکھاتا ہے ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جو اللہ کی
کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے، جو اللہ کے لیے معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں. یہ ساری باتیں حدیثوں میں اس کی ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. اخیر میں ایک واقعہ میں آج کا رخصت ہوں گا. عبداللہ صاحب کا بہت بڑی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے سنا ہونا ہے، اسی جگہ سنا، لیکن ایک اس میں گھر سے عبرت جیسے میں سناتا ہوں اور بات مکمل کروں گا. اس میں مولانا یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لکھنؤ سے حضرت والی میں صاحب کے ساتھ ہم لوگ سفر کر رہے تھے. راستے میں یہ ہوا کہ ایک ڈوبے میں 4 سیٹیں تھی، 2 اس میں ہندو تھے. اس میں اندر سبزی بھی جلا دعوت ہوا. ایک خاتون آئی ہوئی اور سب ان کے یہاں پیشانی پہ ٹیکا لگا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ جو میرا سامنے کی جو نیچے کی سیٹیں وہ دونوں سیٹیں سیٹینر ہیں، میں اسے ریکویسٹ نہیں کر سکتی، آپ نے مجھے اگر سیٹ دے دیں تو میں سو جاؤں گا. ذرا بیٹھنا پڑا مجھے. وہ دونوں بابا اور آنے والی بھی ہندو وہ بھی ہندو تو بولا. وہ جانے لگی بھائی وہ صدر کا حضرت نے کہا کہ بہن یہ میری سیٹ ہے نیچے کی، تم یہاں کا سو جاؤ. اور یہ زمانہ مولانا کا ہاتھ بن کے تھے اور مولانا کے گھٹنے میں بڑی شدید تکلیف تھی نفرت. بہرحال اس کو ایک تعجب ہوا کہ مسلمان جو شیروانی میں ہے مسلمانوں سے شیروانی پہننے کا خریداری یہ پیشکش کر رہا ہے. دونوں بیٹھے ہے وہ لال ہوئی چلی گئی اور ایک اچھا سا لے کر گئی کہ مسلمان ایسے ہو. جب چلی گئی تو عبداللہ کا بزرگی نے کہا کہ حضرت آپ نے غلط کیا، آپ نے اپنی سیٹ دے دی، آپ کیا کریں گے، آپ تو نہیں کر سکتے. حضرت نے جملہ کہا اور آپ سب کے لیے بہت عبرت کی ہے اور بڑی نصیحت ہے. حضرت نے فرمایا عمر عبداللہ اسلام کا نظام اخلاق پیش کرنے کا موقع بار بار نہیں ملتا. اگر کبھی موقع ملے تو قربانی دینی پڑے، مشقت اٹھانی پڑے، لیکن اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں. بس یہ موقع اللہ نے کس طرح دیتا ہے. کوئی پڑوسی ہے، کوئی ضرورت مند ہے سفر میں، اور قرآن مجید میں تو مسافر جو پڑوسیوں کی ترتیب ہے اس میں 3 طرح کے اس میں مسافر بتائے گئے پڑوسی. یہاں تک کہ تھوڑی دیر آپ ساتھ بیٹھے سفروں میں آپ کی بات دوسرے کی بات آمنے سامنے ہے یا جہاز میں وہ بھی پڑوسی. اور قرآن میں حکم ہے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے، ہمیں ان کو اختیار کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ سب جب بھی ممکن ہے کہ ہم نظام تعلیم کا اپنے ہاتھ لے کر آگے بڑھائیں، اسلام کی تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے حلقے قائم کریں. بات یہی کہ درس قرآن کے حلقے قائم کریں، درس حدیث کے حلقے قائم کریں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں. کئی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی اور اس سے انشاءاللہ ہمیں دھوپ ملے گا. ہماری زندگی ایک ایسے نتیجے تک پہنچ سکے گی. اس کے بعد انشاءاللہ آج جو ہمارے اندر ایک مایوسی کی طرح پیدا ہوتی ہے ہم اسے آسانی کے ساتھ دور ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس علاج موجود ہے لیکن ہم علاج کرنا نہیں چاہتے. اگر یہی مقصد رہے گی کہ یقیناً کہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے، لیکن اگر آپ میدان عمل میں ہیں، آپ اس کی کوشش ہے تو یاد رکھیے میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اللہ کا وعدہ ہے کوئی بھی آپ کا بات نہیں کر سکتا. میدان آپ کا ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اپنے طرز زندگی میں سے علم کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو زندگی کے ہر لمحے میں اختیار کریں. کہ سنتیں سے نماز و طہارت کی نہ رہ جائیں، کہ سنت اخلاق کی، کہ سنت معاشرت کی، کہ سنت شادی بیاہ کی، کہ سنت وراثت کی تقسیم کی، کہ سنتیں ہماری پوری زندگی سے متعلق ہے. ہم سب کو اختیار کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ اللہ کو توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے اور آپ آنے کو قبول فرمائے. آپ دیر سے بیٹھے ہیں، بات میں تبدیلی ہو گئی، میرا ارادہ تو نہیں تھا کہ اتنی بات کروں، لیکن آپ کی محبت ہے جس نے کہلوایا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، ہماری زندگیوں میں بہتر تبدیلی کا ذریعہ اس کو بنائے. میں پھر آخر میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ باتیں بار بار آپ کے سامنے دہرائی گئی. ہم جلسوں پہ آتے ہیں تقریریں سننے کے لیے، تو کوئی مشاعرہ نہیں ہے. واقعہ یہ ہے کہ جلسے ختم ہوتے ہیں تو کام شروع ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بساط سفید دی گئی، کام مکمل ہو گیا، کام مکمل نہیں ہوا، کام اب ہوگا تو آپ یہاں سے جائیں گے. اپنے گھروں میں باتوں کا مذاکرہ کریں، چاہے خانوں میں باتوں کا مذاکرہ کریں، اس کو موضوع زندگی بنائیں. انشاءاللہ یہ جلسے بھی مفید ہوں گے، اس کا اثر پڑے گا زندگی پر اور ہم